اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق اور حاجت، رزق اور کسی بھی حاجت کے لیے سورہ اخلاص کا ایک انتہائی آسان وظیفہ۔ حاجتیں بھی بہت ہیں اور رزق کی تنگی کا شکار لوگ بھی بہت ہیں۔ اصل میں آج کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو جائے گا، پیسہ مال و دولت آ جائے گا تو زندگی میں سکون آ جائے گا ہمارے۔ جب بھی واٹس ایپ پہ باتیں یہ سکون، بے سکونی یہی ہے ہماری زندگی میں کہ سر رزق کی کمی ہے، باقی تو اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ یہ آپ اس بات کی کیا گارنٹی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں پیسہ آ جائے گا تو آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا؟ تو ایسی بات اگر ہے تو اس معاشرے میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو سلیپنگ پلز ہیں وہ پیسے والے لوگ لیتے ہیں۔ نیند نہیں آتی ان کو، نیند کی کمی کا شکار رہتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ پیسے والے ہیں، اور اگر ان سے بات کر لیں تو وہ کہتے ہیں پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، شاہ صاحب سکون نہیں ہے، کچھ سکون کے لیے عمل بتائیے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر زندگی میں پیسہ آ جائے تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ کنٹراڈکشن ہے۔ اب سکون کی ایکچوئل جو میری نظر میں یا جو میرا تھوڑا سا تجربہ یا تجزیہ ہے اس کو سن لیجئے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں ظاہر ہے کہ طالب علم ہوں، دین کا تو پڑھتا رہتا ہوں بکس، اور ایک جگہ پہ میں نے یہ پڑھا، ایک جگہ مجھے اچھا لگا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جب سکون بنایا نا، ہر چیز تخلیق کی سکون بنایا، تو فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو کہاں پہ رکھنا چاہیے، سکون کدھر ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو فرشتوں نے کہا جی اس کو ہم ساتوں آسمانوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان میں نے تخلیق کیا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ آسمانوں میں بھی اس کو ڈھونڈ لے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی اس کو ایسا کرتے ہیں کہ زمین کی تہوں میں چھپا دیتے ہیں نیچے کر کے کہیں، وہاں تو اس کو ٹائم لگے گا نا، مشقت کرے گا اس کو ڈھونڈنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میرے بنائی مخلوق ہے، انسان ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ زمین کی تہوں میں بھی سکون ڈھونڈ لے گا۔ الغرض مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف کا انہوں نے کہا جی ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر رکھ دیتے ہیں، سمندروں میں رکھ دیتے ہیں، پانیوں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ جدھر بھی، اللہ نے فرمایا رشتوں سے کہ تم جہاں بھی رکھو گے نا، یہ میری مخلوق ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس کے اندر اتنی قابلیت میں نے ڈال دی ہے کہ یہ اس کو ڈھونڈ لے گا۔ تو اب کہاں رکھا جائے؟ رشتوں نے کہا جی آپ، اللہ پاک آپ بتا دیں کہ ہم اس کو اب کہاں رکھیں سکون کو۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ سکون جو ہے نا اس کے اندر رکھ دو، سکون جو ہے نا وہ انسان کے اندر رکھ دو، اس کے دل کے اندر رکھ دو۔ یہ پوری دنیا میں ڈھونڈتا پھرے گا مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ یہ اپنے اندر جھانکے اور اس سکون کو تلاش کرے، اور جس نے جھانک لیا، جس نے اپنے اندر دیکھ لیا، اس کو وہاں سکون مل جائے گا۔ اب اس کی دیکھیں کتنی گہرائی کی بات ہے کہ انسان کے دل میں، اللہ کہتا ہے انسان کے دل میں میرا گھر ہے، میں شارق سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر ادھر سے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے ذکر میں اطمینان چھپا ہے، سکون اطمینان میرے ذکر میں چھپا ہے۔ اب ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا دل صاف ہوگا، گناہ ختم ہوں گے، گناہوں کی کالک، یہ اللہ کا گھر تو ہے دل آپ کا، لیکن ہم نے اپنے دل کو گناہوں سے سیاہ کر رکھا ہے، آلودہ کر رکھا ہے۔ اب اس کو آپ صاف کریں نا تو اس کائنات کا مالک اس صاف ستھری جگہ پہ اپنا جلوہ دکھائے، تو پھر آپ کا دل جو ہے اللہ کے نور سے روشن ہو۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، آپ کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہوگی، اور آئندہ گناہوں سے کنارہ کشی کریں گے اور اللہ کا ذکر بڑھا دیں گے، تو آپ کا جو دل ہے وہ نور سے اور سکون سے بھر جائے گا۔ ادھر سکون پڑا ہوا ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ سکون کدھر ہے؟ کوئی کہتا ہے پیسے میں ہے، اور کوئی پیسے والا جو ہے وہ کہتا ہے پیسے میں نہیں ہے۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو پرسکون کریں۔ جو لوگ یہ فرسٹریٹڈ یا پریشان رہتے ہیں نا
کہ جناب بس جو ہے وہ فلاں کام کیسے ہوگا تو فلاں کیسے ہوگا، بس یار وہ میرا ایک ٹینشن ہے وہ سالو ہو جائے وہ. میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، خاموشی میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ تم جو یہ اتنا ریئیکٹ کر رہے ہو کہ یار بس میرا یہ ہو جائے، میرا وہ پلاٹ سیل ہو جائے، بس یہ میرا یہ ہو جائے نا تو پھر یہ ہو جائے گا. وہ ان کے اس طرح سے ریئیکٹ کرنے سے اگر وہ ہوتا ہے تو وہ کرتے رہیں. کرنا تو اللہ کی ذات میں ہے. آپ شاہ صاحب کے پاس پہنچتے رہیں، آپ کسی کے پاس بھاگتے رہیں، اللہ کی ذات کرنے والی ہے. تو آپ کا فرض کیا، آپ کا یہ ریئیکشن بنتا ہے؟ آپ جو سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آفس کے کسی سی او کے پاس چلے جاؤ تو وہ جونیئرز کی لتاڑ کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ تم یہ کر لیتے تو وہ ہی ہو جاتا تو وہ ہو جاتا. اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنا بلڈ پریشر ہائی کریں گے، اپنے آپ کو بے چین کریں گے، فرسٹریٹڈ کریں گے. اب جو کام آپ کے بس کا نہیں ہے اللہ نے کرنا ہے، اللہ پہ چھوڑیں اور آپ اللہ کی عبادت کریں. آپ کے کام خود بخود سیٹل بھی ہو جائیں گے اور زندگی میں سکون بھی ہو جائے گا. یہ بیسک چیز ہے. یہاں ہم جو ہے وہ الٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس پوری دنیا کو شاید ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، بس ہم نے اگر ذرا سی پلک جھپکی تو یہ گر جائے گی، یہ بساط الٹ جائے گی. حالانکہ یہ آپ کا وہم ہے کہ آپ اہم ہیں. ایک سانس کی ڈور ہے ٹوٹی تو دوسرے دن کوئی پوچھتا نہیں بھی اس دنیا کے اندر فلاں بندہ تھا بھی کہ نہیں تھا. اور جب تک وہ بندہ سانس لے رہا ہے تو اس کے اندر کیا چل رہا ہے کہ میرے دم سے جی اگر میں ایک دن آفس نہ جاؤں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. اور اگر کوئی ایسا ایونٹ بن جائے کہ تم جا ہی نہ سکو کبھی آفس، اس دنیا میں موجود نہ ہو، تو کیا وہ چلتا نہیں رہے گا؟ سب کچھ چلے گا، بہت اچھا بھی چل جاتا ہے بعض اوقات. تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان کی اتنی کوئی اہمیت ہے نہیں جتنا وہ اپنے آپ کو اس نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں اس کائنات کے اندر ایک انسان کی، اور وہ ذرہ ہو کے اور وہ مالک کائنات کے حکم کی حکمدولی کرے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ پھر اس نے پیش ہونا ہے. یعنی وہ استاد کہا کرتے تھے کہ زبر نہیں زیر ہو جاؤ کیونکہ آگے پیش ہونا ہے. یہاں پہ کیا ہے، تکبر ہی نہیں انسان کے دل سے جاتا. تو بہرحال جناب یہ ایک نصیحت تھی جو میں نے کرنی تھی، عادت سے مجبور ہوں. عمل سمجھ لیجئے، رزق میں اضافے یا کسی بھی حاجت کے لیے سورہ اخلاص کا یہ عمل آپ کر لیجئے کہ آپ نے 21 دن یہ پرفارم کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ وہیں بیٹھے ہوئے سلام پھیر کے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی صرف 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 21 دن پڑھ لیجئے. آپ 21 دن کے اندر ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے رزق کے معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے. اور اگر کوئی حاجت یا کام آپ کے ذہن میں اٹکا پھنسا ہوا ہے جو نہیں ہو پا رہا، بہت لوگوں سے کہا، لوگوں سے کہنے کی بجائے اگر وہ اللہ کے سامنے اتنے ترلے کیے ہوتے تو اب تک ہو جاتا. تو اب آپ اس طریقے سے اگر اللہ کی توحید بیان کر کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے. یہ بہت تجربہ شدہ عمل ہے، ضرور کیجیے گا، اور بس مجھے اس کے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے علاوہ کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، اس کے خصوصی دعا کی جائے گی. اور واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہو تو عصر کی نماز پاکستان میں ہوتی ہے آج کل 5:30 بجے، اس سے آپ 10:30 تک بس رابطہ کر سکتے ہیں. بیچ میں مغرب اور عشاء کا وقفہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کال یا میسیجز آپ کریں گے، خاص طور پہ پاکستانی لوگ تو صبح سے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے میسیجز کے میں جواب نہیں دیا کرتا. دوسری بات، جو لوگ دوسرے ملکوں سے رابطہ کرتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اسپین، فرانس، جرمنی سے، وہ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے اور وہ لوگ کرتے بھی ہیں کہ آپ کال کرنے سے پہلے ٹائم لے لیں. کوئی چارجز نہیں ہے، سکون سے بات ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ ڈسکس ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.